فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش الحمدللہ عز و جل اس کو لیے پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ نگران شورا کی مدنی بہار سے آج کی آپ کی فرمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جان بھی جل جائے، یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آقا، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم نے کان پکڑے، بولا ہم نے کان پکڑے، بولا تجھے راضی کرنا چاہتے، تجھے راضی کرنا چاہتے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول کو خاص امیل سنت کے انداز کا فیضان حاصل لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شان
नमाजों की तरफ, आओ सुन्नतों की तरफ। छोड़ दो फिल्में, छोड़ दो गाने, छोड़ दो भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अत्तारी। मदनी चैनल पर एक बहुत ही प्यारा कलाम सरकार तवज्जो फरमाएं चला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वो सुनाया जाए। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज नज़र है सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी करार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तुम्हारे फकीरों में शहरियार हम भी हैं। चले भाई, मदनी मुन्नों की फरमाइश पूरी कर दीजिए। उनका दारुल मदीना का जो एक छोटा सा सिलसिला है, कुछ उसके क्लिप दिखा दें। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावते। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दारुल मदीना और अब बढ़ रहे हैं सिलसिले की जानिब। दावते सलाम तेरी धूम मुझे हो। क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना? तकीना। सकीना। इनका नाम? अमीना। दोनों बहन हैं? या नबी नसर करम फरमा ना। ये हमें गिनती सुनाएंगे अरबी में। फलांग रासा जीवत के खिलाफ जंग। नमाज़ों के नाम बताइए। फजर, जोर के बाद असर, मगरिब, इशा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे कमसिन मुबल्लिग आपको बयान सुनाएंगे। आज मैं आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक वली का वाक़या सुनाता हूँ। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले। अल्लाहु 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 अल्लाहु। नाम खुदा का लेते हैं, या नबी को रखते हैं, कोल के सच्चे पक्के हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद नमाज ज़ोहर अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए आपने देखा सिलसिला। तकबीर तहरीमा दर हकीकत शर्त, मगर नमाज से इतनी मिली हुई है कि इसको फ़र्ज़ करार दिया गया। दूसरी बात, बाज़ चीज़ें तकबीर तहरीमा में दाखिल हैं, मगर तकबीर तहरीमा के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। इसके अलावा अगरचे बाज़ सूरतों में नमाज शुरू हो जाती है, मगर उनमें से भी बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें बंदा गुनाहगार कम अज़ कम होगा। तो अब आपने तकबीर तहरीमा के ज़रिए नमाज शुरू कर दी तो आपका दाखिला हो गया। एक शख्स था, नमाज पढ़ने के लिए आया, मुसल्ले पर आया, आप इसे चंद सवालात करेंगे। आपका जिस्म पाक है, लिबास पाक है, बदन पाक है, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक है, आप क़िबला रुख हैं, सत्र औरत है, वक्त नमाज का मौजूद है, नमाज की नीयत है। अब जाकर तकबीर तहरीमा की तरफ आएंगे।
جب وہ یہ شرائط پوری کر کر داخل ہوا تو اب نماز میں داخل ہونے کے بعد 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی گئی تو نماز شروع نہ ہوگی. شرائط نہ پائی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نماز میں نہ ہوئی تو نماز مکمل ہوگی ہی نہیں. یہ نماز کے فرائض ہیں. ان میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت آپ جب ایک رکن سے دوسرے رکن جائیں گے تو جانے کی ابتدا پہ لفظ اللہ کا الف آئے گا اور جہاں آ کر آپ رکے وہاں لفظ اکبر کی را آئے گی. پڑھنے کا انداز اکیلے بھی جب نماز پڑھیں گے تو یہی انداز ہوگا. یہ صرف امام صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی. ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے. امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوئی. اس کی طریقہ یوں سمجھیے مدینہ، اس کا طریقہ یوں سمجھے، عام طور پر امام صاحب جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں. اب آپ سمجھے نا 10 سال 20 سال ہو گئے امامت کراتے ہوئے، تو اب وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے الفاظ، ان کے تلفظ، ٹھہراؤ ایک طرح کا ہوتا ہے. اب یہ بالکل آرام سے تکبیر کہیں گے. نارملی تکبیر کیسے کہی جاتی ہے آپ بیان فرمائیں. یہ نماز نہیں پڑھ رہے، فرضی طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تکبیر کہیں. ہاں ہاں اللہ اکبر کہ امام ایک ٹھہراؤ کے ساتھ تکبیر کہتا ہے. اور ہم کیسے تکبیر کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نارملی جو پیچھے آنے والا فرد ہوگا وہ اس انداز سے ہوگا. مثال اللہ اکبر. اب وہ عام طور پر اس نے کوئی ٹھہراؤ کا لحاظ رکھنا نہیں ہے مقتدی نے، کیونکہ اسے عادت بھی نہیں ہے. اب امام صاحب نے آہستہ آہستہ تکبیر کہنا شروع کی اور میں نے تیز کہی، یہاں تک کہ ان کے اکبر کہنے سے پہلے اپنی تکبیر مکمل کر لی تو میری نماز نہ ہوگی. پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ. زدہ خیبر پختونخوا پشاور دا امیر اہل سنت پر بارگاہ کی زمادہ سوال لی چی نبی علیہ السلام سنگ امامہ والدہ سوک ٹوپے دا پاسا زی پریدی اور سوک نہ پریدی، سوک محراب ہوئی اور سوک نہ ہوئی، پر دے بانے ما اصلاح کا. ہمارے اسلامی بھائی پشتو زبان میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کس طرح باندھا، کیونکہ آج کل کوئی ٹوپی کھلی چھوڑ کر اس کے ارد گرد امامہ باندھ لیتا ہے، کوئی محراب کی طرح بنا دیتا ہے ماتھے کے اوپر، اور کوئی سادہ ہی باندھ لیتا ہے. تو امامہ شریف کیسے باندھنا چاہیے، اس کا جواب عطا فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. امامہ شریف گنبد نما یعنی گنبد جیسا باندھنا یہ سنت ہے. اور دعوت اسلامی میں گنبد نما امامہ ہی رائج ہے. بعض لوگ باندھ دیتے ہیں اس طرح چاروں طرف گولائی میں، ورنہ یہ عام طور پہ ہمارے گنبد نما ہی باندھا جاتا ہے. بیچ میں ٹوپی کھلی رکھنا یہ اصل اس میں ہے علماء کا اختلاف. بعض کہتے ہیں کہ امامہ اس طرح کے سر پہ نہ ہو یہ باندھنا، اس کو اعتجار. اس کی بعض علماء تو سختی سے ممانعت فرماتے ہیں، لیکن بعض علماء رخصت دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ٹوپی کھلی نہیں رکھتے، بند رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھلی رکھے تو اس کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے. تو اس لیے جو یہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں. احتیاط یہی ہے کہ
ٹوپی چھپا دی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں امامہ شریف یہ سب چیز جو ہے نا یہ خوشبودار رکھنی ہے اپنے کو، حتی الامکان خوشبوئیں لگاتے رہیں اس کو، نہیں تو کم از کم دھوتے رہیں ان کو۔ یہ میلے چکٹ بعض اوقات امامے ہو جاتے ہیں کہ اس کے برابر میں کھڑا رہنا دشوار، اتنی بدبو آتی ہے، سمجھانے کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھائے کہ یہ مسجد میں ہے۔ بس یہ ایک بار ٹوپی پر باندھ لیا پھر پتہ نہیں برسوں تک چلاتے ہیں، مہینوں تک چلاتے ہیں، بس وہ کھلنے کا نام نہیں۔ اور اس کی یہ کناریاں جو ہے یہ تیل لگ کر کالی پڑ جاتی ہیں اور بدبودار ہو جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات خود کو باندھنا نہیں ہوتا نا، تو وہ اسلام بھی مقرر کیا ہوتا ہے نا کہ یار اس سے بندھوانا ہے۔ سیکھ لو امامہ باندھنا، کائے کو کسی کی محتاجی۔ یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ اپنے کو امامہ جیسے میرے کو نہیں آتا صحیح باندھنا، تو صحیح باندھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ ٹروپ ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائٹ بندھواتے ہوں کسی سے۔ میرے کو تو ایک ہی میرا خریدار ملا امامے میں اب تک، مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ایک بچہ پنجاب میں ہمارے خاندان میں ایسا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے بولا کہ یہ جو نعت خوان مدنی چینل پر امامہ باندھتے ہیں نا، مجھے یہ امامہ نہیں باندھنا، باپا والا امامہ باندھوں گا، یہ باپا کی طرح مجھے باندھنا بے ترتیب۔ باپا اس میں یہ ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ ذرا بال وغال صحیح ہوں، اور اس طرح کا تو بول سکتے ہیں نا؟ رج نہیں، اچھی بات ہے، بلکہ اس طرح نہ ہو کہ وہ داڑھی الجھی ہوئی ہے، بال الجھے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بالوں کا اکرام کرنے کا حکم ہے کہ بالوں کا اکرام کرے، داڑھی رکھی ہے تو اس کو بال رکھیں، دھوئے، اس میں تیل لگائے، کنگا کرے، یہ تو ہے۔ اب امامہ جیسے میں نے باندھا تو میں نے اس طرح کا تو نہیں باندھا نا کہ جس طرح مذاق اڑے، باندھا ہے، نارمل باندھا ہے، ٹائٹ اب وہ نہیں آتا خوبصورت باندھنا، کوشش کی میں نے، نہیں، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی جلدی ہوتی ہے۔ پاپا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں کی اگر کچھ جھلکی نظر آئے تو وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ دیکھو ہر ایک عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتا، تنقید کی نظر سے دیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں تو خیر بکھرا الحمدللہ رہتا بھی نہیں ہوں، کبھی میرے اس طرح بال جس کو یوں کہا جائے کہ الجھے سے بال ہیں اس کے، اس طرح میرا خیال ہے نوٹ نہیں کیا ہوا کسی نے۔ کنگھی میں بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ، تیل میں بھی ڈال لیتا ہوں، ابھی تیل ڈال کے آیا ہوں الحمدللہ۔ امامہ مجھے باندھنا نہیں آتا، صحیح بولتا ہوں، میں نے 100 مرتبہ کوشش کی، مجھ سے صحیح بنتا نہیں ہے، وقت بھی لگتا ہے، تو یوں بھی بعض اوقات سستی ہوتی ہے کہ اب جلدی ہے پہنچنا ہے، یوں بھی۔ اب دیکھو یہ میں سیٹ کرتا رہتا ہوں، اب یہ دیکھو یہاں ٹوپی نظر آ رہی ہے، کیا کروں یار۔ میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے، کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا ہے، میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے، کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا ہے، مہندی لگی داڑھی ویکھو پیا لشکار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ میرا نام ضیاء الدین اتاری، میں ہند امجدی کابینہ کے شہر فروخ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے، اور آج کل گرمیوں میں عموماً ہمارے یہاں مساجد میں جو پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ اوپر رکھی رہتی ہیں، تو عموماً ظہر عصر مغرب میں تو یہ ایک دم گرم پانی ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 23 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا۔ اس سے وضو کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، نہ مکروہ تنزیہی ہے۔ پھر مزید پانی کے باب میں صفحہ 56 پر فرماتے ہیں، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا
تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس یعنی کوڑ کا خطرہ ہے۔ پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا، مکروہ تنزیہ ہوگا جیسا کہ آگے بیان ہوا، لیکن اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن یا ٹانکیاں اب دھات کی تو کم ہوتی ہیں، سیمنٹ کی ہوتی ہیں آج کل ٹانکیاں، تو اب ایک سیمنٹ کی ٹانکی میں گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا بعد نماز عصر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ یقیناً پلسرا سے وہی سلامتی سے گزرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جسے رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں اس کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی، اور خدا نخواستہ با تقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائے اس پر ڈٹ کر رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ فوراً توبہ کریں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ کر لو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس سچی توبہ کرے تو صحیح، ہم اس وقت سے ڈرے تو صحیح کہ نزا کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی تو غسل دیا جائے گا یا غسل دیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر یاد نہیں آتی؟ کیا قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا؟ کیا قبر کی سلیب یاد نہیں آتی؟ اس کا بند کرنا یاد نہیں آتا؟ یا قبر کا وہ طویل سفر یاد نہیں آتا؟ کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھنا پڑے گا؟ اس وقت میں اندھیری قبر میں رہوں گا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی؟ یہ سوچیں ختم ہو گئی ہماری۔ میری قبر میں جنت کی کھڑکی مستقل کھلے گی یا قبر میں اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی مستقل کھلے گی؟ کیا یہ سوچ ختم ہو گئی؟ میری کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا یا اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی؟ میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا؟ یہ سوچنا چھوڑ دیا؟ میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا مجھے قیامت کی چلاتی دھوپ میں جلنا پڑے گا؟ کیا مجھے بھی آقا کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کر ملیں گے؟ میرے کرتوت تو ایسے نہیں ہے، میرا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے میزان عمل پہ لے جایا گیا اور میرے اعمال تولے گئے تو میری نیکیاں بہت ہو جائیں گی۔ نہ، ایسے عمل کہاں ہے؟ ہم تو پھنس نہ جائے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمارے لیے جہنم کا حکم ہوتا ہے یا جنت کی خوشخبری ملتی ہے، ہمیں کیا پتا؟ کیا سب بھول گئے؟ دعوت اسلامی یہ یاد دلا رہی ہے، اے پتنگے اڑانے والوں، اے رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں، اے غفلت کی نیند سونے والوں، اے رمضان کی راتوں کو بھی کرکٹ اور طرح طرح کے کھیل تماشوں میں کھیل کر غفلت کے ساتھ راتوں کو گزارنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں،
اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے رشوت لینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں، اے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والوں، اے طرح طرح کے گناہ میں مبتلا، جی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا سارے مراحل بھول گئے؟ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سنو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنتوں برے مہکے مہکے ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ عبادت کا ذوق شوق کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ بڑا مدنی ماحول، بڑا پیارا ماحول، آ جائیے اعتکاف میں، آ جائیے مدنی مذاکروں میں، آ جائیے اور گناہوں سے باز آ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اللہ ہمیں قفل مدینہ کی نعمت نصیب فرمائے اور ہم جنتیوں والے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے اعمال نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے اور بلا حساب۔ اے اللہ، جتنے تیرے اس وقت بندے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، حاضرین ناظرین مولا کریم، تجھے عشرہ مغفرت کا واسطہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہمارے پریشان حالوں پر کرم فرما دے، دکھیارے، بے روزگار، بیمار و لاچار، پریشان حال تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی، کوئی نکاح کے انتظار میں ہیں تو کوئی بے اولادی کا شکار ہیں، کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں تو کوئی جادو اور آسیب میں گرفتار ہیں۔ مولا کریم، تیرے طرح طرح کے دکھی، بیمار، لاچار، پریشان حال بندے بڑی امیدیں لیے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے سارے معاملات پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، مولا رحمت کی نظر کر دے، اور مولا عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کر دے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کر، ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا، تیری رحمت کے صدقے میں مولا سلامت اور عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ سہارا جو مل گیا یا رب، تیرے کرم
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی تھی اور میرا کاروبار جو نا غیر شرعی تھا، میں نے وہ بند کر دیا۔ کم تو کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار میں نے بند کر کے اور دوبارہ میں نے شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا اور دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیا، اور غالباً آپ کے سامنے شاید یہ بات کھل گئی ہوگی کہ کاروبار جو آپ کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی بھلے کی بات ہے کہ ہمیں آج پتہ چل گیا کہ ہمارا کاروبار درست نہیں ہے، ہماری آمدنی درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں قبر میں اتر کر پتہ چلے، مرنے کے بعد پتہ چلے، یا اس حال میں پتہ چلے کہ اب ہم چینج نہیں کر سکتے، تو کس قدر ہمیں نقصان اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی۔ اب اس کا ایک اصول یہ بنے گا تھوڑا بہت ایک سمجھانے کے لیے، کون سی بات کس کے سامنے